پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت پریشان رہتا تھا کیونکہ ملک میں چوری اور ڈکیٹی عام تھی۔ باوجود کوشش کے بھی وہ اس پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ میرے ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور اس کا حل کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ مجھے جلد سے جلد سخت سے سخت اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ اس طرح کی برائیاں اور جرائم میرے ملک کو دیمک کی طرح کھا جائیں گے اور یہ میرا ملک کھوکھلا ہو جائے گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا اور بہت جلد کچھ کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مسائل بادشاہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، رات میری بھینس کسی نے چوری کر لی ہے۔ بادشاہ سلامت، رات میری دکان پہ کسی نے چوری کر لی ہے۔ پریشان نہ ہوں، میں بہت ہی سخت اقدامات کرنے لگا ہوں اور اس طرح کی چوریوں سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور لوگوں کے لیے مثال قائم کی جائے۔ بادشاہ سلامت، راستے میں مجھے کسی نے لوٹ لیا ہے کل۔ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس ابھی میرے حوالے کر دو، ورنہ یہیں بھون ڈالوں گا۔ یہ لو یہ لو، میں ابھی اپنا سب کچھ آپ کو دے دیتا ہوں، مجھے نہ مارو۔ صاحب جی، ابھی آپ کے سامنے ایک چور مجھ سے بٹوا چھین کر بھاگ رہا ہے، پلیز پکڑ لو اس کو، پکڑ لو۔ بائک میں پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول کے پیسے دو، ابھی پکڑ کے آتا ہوں اس کو، جلدی دو۔ اس طرح کوئی بھی پولیس والا بغیر رشوت کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن بادشاہ پریشانی میں محل سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھا ایک لکڑہارا بہت محنت سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ لکڑہارا بادشاہ کو دیکھ کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کس شاہی سواری میں نہیں آئے؟ بادشاہ نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی تو اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے سر ہلایا تو وہ بولا، آپ مجھے کچھ دن ملک پر حکمرانی کی اجازت دیں۔
مجھے امید ہے کہ یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اسے بخوشی اجازت دی۔ اگر آپ کی حکمرانی سے میرے ملک سے یہ برائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں بادشاہ سلامت، میں ایسا ضرور کروں گا اور آپ کو وہ کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کے ملک کے حالات پہلے سے 100 گنا بہتر ہو جائیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ اس ملک کے بادشاہ۔ لکڑہارا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا، میرے دربار میں میرے سلطنت کے تمام لوگوں کو بلایا جائے۔ اس طرح بادشاہ کے حکم کے مطابق تمام شہریوں کو دربار میں بلایا جاتا ہے اور ان سے مخاطب ہو کر بادشاہ سلامت ایک تقریر کرتے ہیں۔ اے میرے ملک کے باسیوں، میری بات کو غور سے سنو۔ آج کے بعد اس ملک کا بادشاہ میں ہوں اور اس ملک کے فیصلے میں کروں گا۔ میرا سب سے پہلا اور اہم فیصلہ یہ ہے، اگر اس ملک کے اندر رہنے والے کسی بھی شخص نے کسی دوسرے شخص کی چوری کی، رشوت لی یا اس طرح کا کوئی بھی غیر قانونی کام کیا تو اس کو فوراً سزا دی جائے گی اور چوری کرنے والے اور رشوت لینے والے کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اس طرح بادشاہ سلامت اپنے تمام شہریوں کو خبردار کرتا ہے۔ اس طرح کی تو پہلے باتیں بادشاہ کرتے تھے، ہوا تو کچھ نہیں، ابھی کچھ نہیں ہونے والا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلو اچھی تقریر کی ہے بادشاہ نے، مگر لگتا تو نہیں ہے ایسا کوئی عمل ہونے والا ہے۔ اس طرح لوگ باتیں کرتے ہوئے دربار سے باہر چلے جاتے ہیں اور اپنی معمول کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ لوگوں نے اس حکم پر توجہ نہ دی اور اگلے دن کسی کے گھر سے زیور چوری ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا، چور کو فوراً پکڑا جائے اور سپاہیوں سے کہا، اگر چور پکڑنے میں ناکام ہوئے تو اس کی جگہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ کچھ روز کے گزرنے کے بعد سپاہی چور پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، انہیں جیل میں بند کر دیا۔ بیٹا مجھے تم سزا دو گے، میں تمہارا باپ ہوں۔ ہاں بابا، میرے اصول کے مطابق سفارش کرنے والے کو بھی پھانسی دی جائے گی اور انصاف کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے لوگ انصاف سے اس لیے محروم تھے کیونکہ بڑے لوگوں کو اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، غریب اور بے بس لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اس لیے آج اس ملک کی یہ حالت ہے۔ میں اس کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میں انصاف کر سکوں، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے جو بھی ہو، جو بھی غلطی کرے اس کو وہی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انصاف فوراً ہونا چاہیے۔ کمانڈو، فوراً میرے حکم پر عمل کیا جائے، چور اور سفارشی دونوں کو دربار کے اندر لٹکا دو۔ بیٹا نہیں، ایسا تم نہیں کر سکتے، میں تمہارا باپ ہوں۔ بابا مجھے معاف کرنا، اگر آج میں نے انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے تو یہ میرے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہوگا۔ انصاف سب کے لیے برابر ہوگا، غلطی جو بھی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ بابا مجھے معاف کرنا، میں انصاف کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس طرح بادشاہ کے حکم کے مطابق سفارشی یعنی کہ بادشاہ کے والد اور چور کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔
سفارش کرنے والے کو فوراً پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اس طرح کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ملک کے حالات بہتر ہو چکے ہوتے ہیں اور ہر طرف انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، اور لکڑہارا بادشاہ پرانے بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ لو آپ اپنی امانت، میں نے جس دن کا وعدہ کیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا۔ آج کے بعد آپ کی سلطنت میں وہ برائیاں نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ یہ پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے۔ پیارے دوست لکڑہارے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بہت بڑی مصیبت سے نکالا اور میری سلطنت کی عوام کے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھایا، اور آپ نے اپنے والد کی قربانی دی۔ یہ میرا فرض تھا اور میں بھی اسی ملک کا باشندہ ہوں، اور میں نے اگر میری وجہ سے آپ کے ملک میں خوشحالی آتی ہے تو میں یہ کروں۔ طرح لکڑہارے کے ایسے اقدامات کی وجہ سے ملک برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔